آج ہم ایک دفعہ پھر گفتگو کریں گے پاکستان میں جو مختلف انڈسٹریز ہیں کووڈ نائنٹین کے بعد کی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے پوری دنیا میں نیچرلی اینڈ انکلوڈنگ پاکستان، اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور یہ ایک پورا ایک چین ہوتا ہے، بزنسز افیکٹ کرتے ہیں، ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کی انکم کم ہو جاتی ہے اور ان کی فیملیز کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. دس از دا ون پارٹ. دا ادر پارٹ از جو گورنمنٹ کے ریونیوز ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ حکومت نے جو ریونیوز ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے، اور جب بزنس چلتا ہے تو اس سے جنریٹ ہوتا ہے اور ملک کی جو اکانومی ہے اس سے چلتی ہے، اس کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں شبیر حسین چاولہ صاحب، آپ سی ای او ہیں سی ٹرانس کیمیکلز کے. بہت شکریہ آپ کا چاولہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یو جسٹ ٹیل می کیا سچویشن ہے اس وقت آپ لوگوں کے بزنسز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تو خیر لاک ڈاؤن جب سے ریلیکس ہوا ہے اس کے بعد تو سچویشن کچھ بہتر ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو سچویشن تھی وہ بہت گریو سچویشن تھی جی. کووڈ نائنٹین کی وجہ سے کافی ساری مشکلات اور کافی سارے پرابلمز آئے، جس کی وجہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ آگے مارکیٹ میں ساری مارکیٹس بند تھیں، کوئی بائنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی، اور جو پروڈکشنز تھیں وہ اٹ واز زیرو فار 2 months، اور جو ہماری لیبر تھی وہ بھی ساری اپنے گھروں میں تھی، فارغ تھی. تو there are a lot of issues which we have faced for this period. واٹ از دا لیٹسٹ سچویشن ابھی؟ مطلب اگر ہم کہیں کہ 100 میں سے آپ لوگوں کی جو انڈسٹری ہے، جو فیکٹریز ہیں، ان کی پروڈکشن کس لیول پہ ہے؟ 50 30 40 60 واٹ از دا لیول؟ نہیں، اب 50% جو ہے وہ ریزیوم ہو چکا ہے صحیح. آپریشنز جو ہیں، لیکن ابھی چونکہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن کبھی ہو رہا ہے، کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ابھی جو مارکیٹ ہے وہ پوری طرح سے اوپن نہیں ہے، صحیح. اور کنزمپشن اس طرح سے نہیں ہے جو کنزمپشن نارمل ہوتی تھیں. تو اس وجہ سے جو ڈیمانڈ ہے وہ ابھی اس لیول پہ واپس نہیں آئی جو کہ کووڈ سے پہلے ڈیمانڈ موجود تھی. آپ کی جو ملازمین ہیں، ورکرز ہیں، ان کی کیا آپ روٹیشن پہ ان کو بلا رہے ہیں، یا کچھ لوگوں کو آپ نے لے آف کر دیا تھا؟ جو ریمیننگ فورس ہے آپ کی ورکرز کی، انہی سے کام کروا رہے ہیں؟ جی موسٹلی تو ہم لوگوں نے لے آف کی طرف نہیں گئے. ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو خود سے برداشت کیا، اور جتنی بھی لیبر ہے، جتنے بھی امپلائیز ہیں، ان کو ہم نے انٹیکٹ رکھا، اور ان کی سیلریز وغیرہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ہم نے اس ٹائم بیئر کر لیا، اور پھر مطلب بعد میں لیکوڈیٹی بہتر ہوئی تو ان کو تھوڑا لیٹ سیلریز گئیں، لیکن سیلریز ان کو چلی گئیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ابھی ہم ہاف لیبر کو بلاتے ہیں اور ہاف لیبر جو ہے وہ چھٹی پہ ہوتی ہے، لیکن کنسیڈرڈ وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ ڈیوٹی پہ ہیں. Do you think this is a valid policy of the government? Because کچھ سیاسی اعتبار سے مخالفت بھی ہوتی رہی، اسپیشلی بٹوین سینٹر اینڈ دا سندھ. بٹ جو پالیسی گورنمنٹ نے اڈاپٹ کی ہے، ڈو یو تھنک کہ فالوئنگ آل دا ایس او پیز لوگوں کی زندگیوں کو بھی بچانا ہے آپ نے، اور آپ نے اپنی معیشت کو بھی بچانا ہے؟ از اٹ گڈ؟ دیکھیں جی، یہ کووڈ 19 کیونکہ ایک نیو فینومینا تھا، ایک نیو پینڈیمک آیا، اور اس میں یوزلی کوئی ایسا ایکسپیرینس کسی کو تھا نہیں کہ کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا جائے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ گورنمنٹ کی غلطیاں بھی ہیں. جیسے کہ چائنا کا ماڈل تھا، وہ بہت زبردست انہوں نے فالو کیا تھا. انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب لاک ڈاؤن کیا تو تمام لوگوں کو صرف فریز کر دیا ان کے سٹی تک، اور جو لوگ جہاں تھے ان کو کہا کہ آپ نے دوسری جگہ موو نہیں کرنا. اس میں ان کی پروڈکشن بھی چلتی رہی، اور ان کا پرابلم بھی جو ہے وہ کافی حد تک کرٹیل ہوا. لیکن چونکہ شروع میں ہماری گورنمنٹ کنفیوز تھی، اس نے ایک دم لاک ڈاؤن کر کے سارے جو لیبر ہے یا سارے لوگوں کو ان کے گھروں میں وہ چلے گئے اور ڈفرینٹ سٹیز میں چلے گئے. اس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ زیادہ ہمیں فیس کرنا پڑا، کہ پھر اس کے بعد ان کو بلانا اٹ واز اے بگ رسک
کہ جی وہ سارے لوگ ڈفرینٹ جگہ سے واپس آئیں تو شاید اپنے ساتھ انفیکشن لے آئیں یا کس طرح کریں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں 50% مارکس دوں گا اپنی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے جس طرح سے اس سچویشن کو ٹیکل کیا ہے. لیکن یہ ایکچولی کیونکہ نئی چیز تھی پوری دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے بھی، اس لیے ہر بندے کا اور یا ہر گورنمنٹ کا سوچنے کا اپنا ایک انداز تھا کہ جس کے مطابق اس نے صحیح سمجھا کہ اس کو اس طرح سے ٹیکل کیا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ اب کافی بہتری آتی جا رہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ہرڈ امیونٹی کی طرف ہم چلے گئے ہیں اور کافی حد تک لوگوں کو جو ہے یہ ہو کے وائرس یہ پاس ہو چکا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ ہم وی آر نیئر ٹو اچیو ہرڈ امیونٹی. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ایکسپورٹس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہوگا. ٹیکسٹائل انڈسٹری اکثر جو ہے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈز ان کی ہوتی ہیں. سو اب ریسنٹلی جو بجٹ آیا اس کے اندر مراد کچھ ملی ہیں آپ لوگوں کو؟ ایز سچ کوئی ڈائریکٹلی کوئی ٹیکسٹائل کے لیے کچھ خاص نہیں ہے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا مطالبہ جو ایکسپورٹر کا تھا وہ یہ تھا کہ زیرو ریٹنگ کو بحال کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے جو فائنینسز ہیں، بہت ساری لیکوڈیٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف وہ اسٹک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو آپریشنز میں پرابلم آتے ہیں. تو وہ ان کا مطالبہ گورنمنٹ نے نہیں قبول کیا اور وہ سیل ٹیکس 17% ویسے ہی موجود ہے اور اس کی وجہ سے لیکوڈیٹی کے ایشوز آتے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ اس میں اپنے ریفنڈز جو ہیں سیل ٹیکس کے اور جو اس کی لیکوڈیٹی ہے ایکسپورٹر کی اگر وہ بہتر کر دیتی ہے پھر یہ کچھ نہ کچھ کام چلے گا. لیکن پھر بھی 17% ریٹ از ویری ہائی فار ٹیکسٹائل پروڈکٹس، کیونکہ یہ اب بیسیکلی ایک نیسیسٹی ہے. اب کپڑا جو ہے وہ کوئی آپ اس کو لگژری نہیں کہہ سکتے، یہ ایک ہر بندے کا ایک بیسک نیڈ ہے. اس لیے اس کے اوپر 70% لیکن ریٹس میں بھی ٹیکس لگا فرق ہوتا ہے نا، لگژری میں چلا جاتا ہے، کچھ ریٹس اتنے زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں کہ وہی نا، وہ 17% سے اس کے اوپر امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ وہ کمزور اتنی ہے. نہیں ہے کہ وہ اس مہنگائی کو وہ ایبزارب کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا چاولہ صاحب کہ ورکرز کے لیے ایس او پیز کو فالو کرنا، ظاہر ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ جو ہے لوگوں کی بڑی دیر سے آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں تو ہم لوگ تسلیم ہی نہیں، مانتے ہی نہیں تھے لوگ کہ کچھ اس طرح کی مطلب کوئی بیماری بھی جو ہے یا وبا پاکستان کے اندر بھی آئی ہوئی ہے. لوگ اس کو مختلف قسم کی متس کے ساتھ اس کو جوڑتے رہے. اب جب سارا کچھ ہو گیا، اب لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں، اتنی اب انفارچونیٹلی ہم بات بھی ہو چکی ہیں. سو ناؤ پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ٹیکنگ سرٹن میئرز جو ایس او پیز ہیں ورکرز کے لیے یا وہ لوگ جو آپ کی مطلب پریمیسز کے اندر کام کرتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کو انشور کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، ہم تو الحمدللہ پہلے دن سے جو ہمارے ایس او پیز ہیں، جس دن یہ پرابلم شروع ہوا، چونکہ ہمارا تعلق بہت زیادہ چائنا سے بھی ہے، ہم نے وہاں سے بھی اپنے جو دوست تھے ان سے مشورہ لیا اور گورنمنٹ نے بھی ایس او پیز جاری کیا، اس کے مطابق ہم نے تو اس کو فالو کیا. لیکن اب بات یہ تھی کہ جیسے شروع میں نا لوگوں کا ایک کہنا تھا کہ جی آپ کے نزدیک کسی کو ہے جی کرونا نہیں ہے، تو یہ اس طرح کی متس بنی ہوئی تھی کہ جی یہ صرف میڈیا تک ہے یا یہ صرف ڈرانے کے لیے ہے. لیکن جب اب ہر گھر میں پیشنٹ نکلے، ہر گھر سے پرابلم آنا شروع ہوئی، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے نزدیکی لوگ جب وہ دنیا سے بھی چلے گئے، تب لوگوں کو اس کی سیویرٹی کا اندازہ ہوا. پھر لوگوں نے جو ہے اس کو اب ایوری باڈی از ٹیکنگ اٹ سیریسلی. سو آپ لوگوں کی اپنا جو ایک پروسیس ہے امپلائیز کا ڈیلنگ ود دا بزنس کمیونٹی، اس سب کو جو ہے وہ اسی طریقے سے پھر ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے؟ بالکل ایس او پیز کو فالو کیا جاتا ہے. ہر بندہ ماسک، ہمارے آفس میں، ہماری فیکٹری میں ہر بندے کے لیے لازم ہے کہ اس نے ماسک پہننا ہے، اس نے سینیٹائز کرنا ہے اپنے آپ کو، اس نے اپنے آپ جتنے بھی جو میئرز ہیں اگر وہ باہر جا رہا ہے تو اس نے گلوز پہننے. سارے میئرز وہ ہم لیتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ میئرز جو جب بازار جہاں پہ بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے وہاں پہ ایکچولی یہ
मेयर्स इतने ज्यादा ऑब्जर्व नहीं हुए, जिसकी वजह से हमने इस प्रॉब्लम को देखा ठीक हो गया कि वो जी। बहुत शुक्रिया शबीर हुसैन चावला साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब नेचुरली इट्स अ न्यू चैलेंज, एक ऐसी वबा है पूरी दुनिया के अंदर, और जहाँ जहाँ वो फैलती रही वहाँ पे मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स ने, मुख्तलिफ़ पॉलिसी मेकर्स ने एक नई सिचुएशन थी तो नए नए उसके अंदर तजुर्बात भी करने पड़े, गवर्नमेंट्स को भी, सोसाइटी को भी। सो वी होप कि अल्लाह ताला करें कि इससे जल्द अज जल्द जो है वो जान हमारी छूटे और जो नॉर्मल लाइफ है उसकी तरफ हम वापस जाएं, ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी मजबूत हो, लोगों को रोज़गार भी मिले रेगुलर तरीके से। बट अनटिल दिस चैलेंज इज़ देयर, हमें किसी न किसी तरीके से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो SOPs हैं और जो मुश्किलात हैं उनके साथ रहना पड़ेगा वक्ती तौर पे। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।